خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر بتا دیجئے، اور کس ٹائم کا خواب سچا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیے کچھ خواب کی تعبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا واقعی جن کی تعبیر ہوتی ہے، کچھ خوابیں سچی ہوتی ہیں۔ تو کس ٹائم کی خواب سچی ہوگی، اور خواب میں سانپ دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں۔ تو میں اس سے قبل بھی آپ لوگوں کو سانپ کی تعبیر بتا چکا ہوں، آج میں پھر ایک بار آپ لوگوں کو خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ خواب میں سانپ دیکھنے کی الگ الگ تعبیرات ہیں، یعنی کہ آپ نے خواب میں جو سانپ دیکھا ہے نا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ سمجھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کس کنڈیشن میں سانپ کو دیکھا ہے اور کس کلر کے سانپ کو دیکھا ہے۔ وہ سانپ کس کلر کا تھا، کس ڈیزائن کا تھا، اور وہ سانپ کے بارے میں آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کنفرم کر لوگے نا، سمجھ لوگے نا، اس کے بعد ہی اس کی صحیح تعبیر آپ کو سمجھ میں آ پائے گی۔ ویسے تو آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ خواب میں سانپ دیکھنا یعنی کہ دشمن ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری تعبیرات ہوتی ہیں خواب میں سانپ دیکھنے کی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں سانپ دیکھنے کی کچھ تعبیریں بتائی ہیں اور الگ الگ وہ تعبیرات بتلائی ہیں، اور یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نا تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے عالم ہیں، یعنی کہ خوابوں کی بہت زیادہ انہوں نے صحیح تعبیرات کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال میں انہی کے حوالے سے چند خوابوں کی تعبیریں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے اور وہ سانپ خوبصورت ہے اور بہت سارے سانپ ہیں اور رنگین سانپ ہیں، خوبصورت سانپ ہیں اور بندے کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، کاٹ نہیں رہے، اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، بندے کے پاس سانپ ہیں، کھیل رہے ہیں، تو اس میں بعض مرتبہ تنگی اگر چل رہی ہو تو تنگی ختم ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیسہ عطا فرمائے گا، تنگی کو دور کرے گا، رزق کو فراخ کرے گا۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی سانپ ہے جو آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور وہ سانپ بلیک ہے، کالے کلر کا ہے، تو یہ دشمن ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے اور آپ کے اوپر اثر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہے کہ شیطان خواب میں سانپ نے حملہ کیا اور آپ اس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے، کچھ اپنی طرف سے خیرات کر دے، تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی آنے والی مصیبت ہو تو وہ مصیبت اس کے صدقہ دینے کی وجہ سے ٹل جائے۔ کیونکہ بعض مرتبہ یہ خواب میں دیکھنا کہ کالا بڑا ڈراؤنا سانپ آیا اور اس نے ہم پہ حملہ کیا اور ہمیں نقصان پہنچایا، تو یہ دشمن کے ہو سکتا ہے کہ دشمن کا ہم پر حملہ ہو اور پھر اس کا حملہ اثر بھی کر جائے، تو اس لیے بندے کو صدقہ خیرات دینا چاہیے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کس ٹائم کا خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو عام طور سے سارے لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو خواب کے علامہ ابن سیرین نے اس خواب کے سچے ہونے کی بھی ایک ہنٹ بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کا کس ٹائم کا خواب سچا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے آپ اپنے سونے کی ٹائمنگ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اگزامپل، آپ سوئے رات کے 12 بجے اور آپ سوئے 5 بجے تک، تو یہ جو 5 گھنٹے آپ نے سوئے ہیں نا، 5 یا 4 گھنٹے، تو آپ اس کو 3 جگہوں پر تقسیم کریں۔ اس پوری رات کو جس میں آپ سوئیں 3 حصوں میں کریے۔ تو پہلے حصے میں اگر آپ نے خواب دیکھی ہے تو وہ حصہ عام طور سے ذہنی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ ابھی سوئے، گہری نیند آپ کی نہیں ہوئی تھی، وہ گہری نیند آپ سوئے نہیں تھے اور آپ خواب دیکھنا شروع کر دیا، تو وہ عام طور سے ذہن چلنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیچ کے حصے میں اگر خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی بھی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ابھی آپ نہ بہت زیادہ ہلکی نیند میں نہ گہری نیند میں، آپ بیچ کی نیند میں۔ لیکن جب آپ کی نیند کا آخری حصہ ہو، آپ بالکل 4 گھنٹے سو چکے، اب بالکل گہری نیند میں آپ پہنچ چکے، اس کے بعد آپ نے خواب دیکھا، تو یہ چانس ہوتا ہے اس خواب کے سچ ہونے کا۔ لیکن اس کے ساتھ میں سب سے بڑی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ دیکھنے والا بندہ کیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کا خواب نبی کے 46ویں حصے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ جو مومن بندہ ہوگا اس کی خواب سچی ہوا کرتی ہے، جو فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نماز پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، جھوٹ خرافات بولتا ہے، مکر کرتا ہے، تو ایسا بندہ تو فاسق و فاجر ہے،
پھر وہ مومن نہیں ہے. وہ چاہے ادھر اذان ہو رہی ہو فجر کی, لوگ تہجد پڑھ رہے ہو نا, شب قدر میں بھی خواب دیکھے, تو پھر بھی اسے ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے. اسے کہنا چاہیے بھائی ہم تو نماز نہیں ٹھیک سے پڑھ پا رہے ہیں, تو ہماری خواب کیوں سچی ہوگی؟ تو وہ تو بس توبہ استغفار کرے اور صدقہ وصدقہ دے کے اپنے دماغ سے ٹینشن نکال کے ختم کر. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.